الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. محترم سامعین، ابھی ہندوستان کی سرزمین پر انتخاب کی ہوا چل رہی ہے۔ سارے لوگ انتخاب کی تیاری میں ہے، ووٹ دینے کی تیاری میں ہے۔ ووٹ دینے میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو مکمل ہمت اور دلجوئی کے ساتھ، حوصلہ کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں اور ووٹ کا حق استعمال کرتے ہیں، حق رائے دہندگی کرتے ہیں۔ کچھ لوگ کچھ مجبوریوں کا اظہار، گرمی کی شدت ہے اور آنے جانے کی پریشانی، اس معمولی بہانے کی وجہ سے بھی ووٹ نہیں دیتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو ووٹ کو شرعی حیثیت سمجھتے ہی نہیں ہیں، اس کو سمجھتے ہیں کہ دنیا کی چیز ہے، سیاسی چیز ہے، اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، مذہب و دھرم کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس بنیاد پر وہ حضرات وہ 5 وقتہ نمازی ہے، تہجد گزار ہے اور تسبیح گننے والے ذکر و اذکار میں لگے رہنے والے ہیں، وہی محسوس کرتے ہیں کہ یہ اللہ کو مشغولیت میں شامل ہونے سے کیا فائدہ۔ لیکن صحیح اور حقیقت یہ ہے کہ اسلام کے اندر ووٹ کی ایک شرعی حیثیت ہے۔ اسلام اس رائے حق کے دہندگی سے منع نہیں کرتا، بلکہ آپ اس کو گہرائی نظر سے دیکھیں تو ہمارا ہندوستان جمہوری ملک ہے اور اس میں ووٹ دینے کی یہ حیثیت ہے کہ ہم اپنے ووٹ کو استعمال کر کے یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ جس کو ہم نے ووٹ دیا ہے وہ حقیقت میں وہ دیش کے لیے کام کرنے والے افراد ہیں۔ تو ہم اس حیثیت سے ووٹ دیتے ہیں۔ ہمارے یہاں ہندوستان کے قانون میں یہ ہے کہ ہم اپنا ووٹ دے کر کے اور اپنا نمائندہ چنیں۔ تو اسلام نے یہ گواہی کے الفاظ سے قرآن میں تذکرہ کیا ہے۔ 30 پارے میں مفتی شفیع صاحب قرآن کی آیت کی تصحیح کرتے ہوئے فرمایا کہ جس طرح سے ہم گواہی دیتے ہیں
کوर्ٹ کچہری میں جا کر کے اسی طرح سے یہ خفیہ گواہی ہے۔ خفیہ گواہی رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارا کوئی مخالف رہنما سامنے آ جائے اور اس کو یہ معلوم ہو جائے کہ اس نے میرے خلاف ووٹ دیا ہے تو وہ ہمارا مخالف ہو جائے اور اس کے پاس طاقت ہوگی، اس کا انتقام لے سکتے ہیں۔ تو ہمارے اسلاف قانون دان نے قانون بنایا کہ نہیں، آپ چاہے کتنے ہی کمزور ہیں لیکن آپ کو ایک طاقت آپ کے ہاتھ میں دے دیا ہے کہ آپ ووٹ کے ذریعے سے جس اچھے آدمی کو چننا چاہیں تو آپ چن لیں۔ آج ہم لوگ ہندوستان میں جس افراتفری میں وقت گزار رہے ہیں کہ ایک ہی جگہ کھانا پینا رہنا سہنا، لیکن ہم ایک دوسرے کے باغی ہیں، ایک دوسرے کے دشمن ہیں۔ یہ بیج بویا گیا ہے کہ یہ ہندو ہے، یہ مسلم ہے، یہ سکھ ہے، یہ عیسائی ہے، اس کا بٹوارا کیا گیا ہے۔ حالانکہ ہندوستانی قانون میں سب کو ایک درجہ دیا گیا ہے اور فرمایا کہ صحیح میں اصلی ہندوستانی وہ ہے جو ہندوستان کے ہت میں کام کر رہا ہے، جس سے ہندوستان کا فائدہ ہو، در و دیوار کو فائدہ ہو، زمین سے لے کر گلی چورایا ہر جگہ ایسا ہو جو ہماری ذات سے ہندوستان کو فائدہ پہنچے۔ تو اس انداز میں ہم کو ووٹ دینے کا حق دیا گیا ہے۔ اب ہم ووٹ جو دیتے ہیں اس میں یہ خیال ہوتا ہے کہ ہم گواہی دے رہے ہیں، تو گواہی میں یہ ہے کہ سچی گواہی دینا ہے۔ خفیہ گواہی ہے لیکن سچی گواہی ہم دیں گے۔ سچی گواہی یہ ہے کہ جو ملک کے ہت میں کام کرے، ملک کے حق میں کام پر کرے، اور جو بچے اسکولی تعلیم حاصل کر رہے ہیں اس امید پر کہ سرکار ہمیں نوکری دے گی، ہم اس امید پر ایسے رہنما کو چنا جو ہمارے معاشرہ کو صلاح دے، ہمارے ہندوستان کو نمایاں حیثیت دے، ہم ایسے رہنما کو چنیں۔ آپ آنکھ کھول کر دیکھیے ایسا رہنما کون ہے؟ ہم سیکولر پارٹی کو ووٹ دیں گے جو ہندوستان کے حق میں کام کرے اور ہر فرد چاہے وہ ہندو ہو یا مسلم ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، سب کے حق میں اس کے ذات کے فائدہ پہنچانے والے نمائندہ اور رہنما کو چنیں گے۔ یہ شرعی حیثیت ہے۔ اسی کو قرآن نے کہا ہے کہ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ، گواہی کو قائم کرو، اور اگر ووٹ کا معاملہ آئے آپ الیکشن سے ہٹ جائے، ووٹ دینے سے ہٹ جائے تو قرآن کی وعید وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، آپ گواہی کو چھپائے نہیں، گواہی دینا ہے۔ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، فرمایا جو گواہی کو چھپائے گا وہ اپنے قلب کے اعتبار سے گنہگار ہوگا، اس کا دل گنہگار ہوگا، اس کا قلب ضمیر گواہ دے گا کہ تم نے گناہ کا کام کیا ہے، تم نے اس کو ووٹ دیا ہے جو انسان کا جینا حرام کر دیا ہے، ننھے منھے بچوں کا جینا حرام کر دیا ہے، بوڑھے لوگوں کا جینا حرام
کر دیا ہے، داڑھی والے لوگوں کا جینا حرام کر دیا ہے، ہندوستان میں رہنا اس کا مشکل ہو رہا ہے، ایک حق بات بولنا ان کے لیے مشکل ہو رہا ہے، اور آپ اسی کو ووٹ دے رہے ہیں۔ چنیے اچھے آدمی کو، آپ ایک اچھا انسان ہیں، اللہ نے آپ کو شعور دیا ہے، اللہ نے آپ کو سمجھ دیا ہے، تو آپ کو ایک طاقت دیے، اس طاقت کا آپ استعمال کر لیں۔ ایک بہت ہی کمزور آدمی تھا اور ایک طاقتور نے اس کو ایک پتھر سے مارا، اس آدمی نے اس پتھر کو رکھ لیا، ایک مدت کے بعد وہی آدمی جس نے پتھر مارا تھا اتفاق سے کنویں میں گر گیا۔ وہ چلا رہا ہے کہ مجھ کو بچاؤ، میری مدد کرو۔ یہ آدمی وہی ڈھیلا لے کر کے اس کے اوپر سر پر سے ڈالتا ہے کنویں میں۔ وہ کہتا ہے تم کون ہو؟ یہ وقت ہمارے ساتھ ہمدردی کرنے کا ہے، نہ کہ دشمنی کرنے کا۔ تو وہ آدمی کہتا ہے کہ جس وقت تم نے دشمنی کی تھی، جس وقت تم نے ہم کو ستایا تھا، جس وقت تم نے ڈھیلا مارا تھا، اس وقت میں کمزور تھا، اس لیے خاموش تھا، لیکن وہ تمہارا جو ڈھیلا تھا اس کو ہم نے اس انتظار میں رکھا تھا کہ یہی ڈھیلے سے انتقام لیں گے جب یہ کمزور ہو جائے گا۔ یہ وہی ڈھیلا ہے، یہ وہی مقام ہے کہ اس مقام پہ تم نے ڈھیلا مارا تھا۔ تم اپنے ماضی کو یاد کرو، اپنی اس طاقت کو یاد کرو۔ اللہ رب العزت ہمیشہ ایک انسان کو طاقت نہیں دیتا ہے۔ آپ اس انتظار میں تھے کہ آج اللہ نے موقع دیا ہے کہ آپ اپنے قیمتی ووٹ کا استعمال کریں۔ ٹھیک ہے، آپ ووٹ دیا، لیکن آپ کے منشے کے مطابق رہنما نہیں آ پایا، تو اس سے افسوس نہیں کرنا ہے، بلکہ آپ کو خوش ہونا ہے کہ ہم نے جو کام کیا ہے گناہ کا کام نہیں کیا ہے، ہم نے نیکی کا کام کیا ہے۔ کسی مظلوم کی آپ مدد کر دیں اور آپ کی طاقت نہیں ہے تو آپ گنہگار نہ ہوئیے گا، آپ ثواب کے مستحق ہے کہ آپ اپنی طاقت کے مطابق اس کی مخالفت کی۔ تو آج ہندوستان میں جو ایک رواج چلا ہوا ہے ووٹ دینے کا، سارے لوگ ووٹ دینے کے سلسلے میں سوچتے ہیں کہ کس کو دیں۔ آپ اس کو دیں جو آپ کے حق میں، آپ دادا کے حق میں، آپ کے آباء و اجداد کے حق میں، آپ کے اسلاف کے حق میں، آپ کے بزرگوں کے حق میں، آپ کے بڑے اور دیندار لوگ اور جو آپ کے حیثیت جس سے آپ محبت کرتے ہیں، آپ دیکھیے کہ اس کے حق میں جو فائدہ پہنچائے گا ہم اس نمائندہ کو سامنے لے کر آئیں گے اور اسی کو ووٹ دیں گے۔ تو فرمایا کہ یہ جو ہم لوگ ووٹ دیتے ہیں اس میں ایک شہادت کی حیثیت ہے اور ایک حیثیت ہے شفاعت، سفارشی۔ ہم سفارش کرتے ہیں کہ یہ آدمی اچھا ہے، ہم اس کو ووٹ دیں۔ فرمایا وَمَن يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُن لَّهُ نَصِيبٌ مِّنْهَا وَمَن يَشْفَعْ سَيِّئَةً يَكُن لَّهُ كِفْلٌ مِّنْهَا۔ فرمایا کہ جو لوگ نیکی میں شفاعت کرتے ہیں، سفارش کرتے ہیں، تو اس کو اس میں سے حصہ ملے گا، اور جو لوگ برائی میں سفارش کرتے ہیں وہ برائی کرنے کے بعد اس کو برائی کا حصہ ملے گا۔ فرض کیجیے آپ نے چننے وہاں بھیجا اور وہ عوام کے حق میں جو بھی نیکی کرے گا اس کا ثواب آپ کو ملے گا، جو بھی اچھا کام کرے گا اس کا ثواب اس کو تو ملے گا ہی،
لیکن آپ کے اس سفارش کرنے کی وجہ سے، ووٹ دینے کی وجہ سے آپ کو بھی ثواب ملے گا۔ خدا نخواستہ آپ نے کسی ایسے انسان کی سفارش کی جو ڈاکو تھا، جو ظالم تھا، اور اس کو ووٹ دیا، تو وہ جب نمائندہ بن کر سامنے آئے گا تو جتنے لوگوں کے ساتھ ظلم زیادتی کرے گا اس کا گناہ اس کو تو ہوگا ہی، آپ نہیں بچ سکتے ہیں بلکہ آپ کو بھی گناہ ہوگا۔ اور اسی طرح سے ووٹ دینا ایک وکالت کی حیثیت ہے، اپنا نمائندہ چن رہے ہیں کہ وہ ہمارے لیے وکیل بن کے کام کرے، جو کام ہم کہیں گے وہ کام میرا رہنما کرے گا۔ تو یہ الیکشن اور انتخاب میں جس کو ووٹ دے رہے ہیں ایک وکالت کی حیثیت ہے، آپ وکالت کی حیثیت سے اس کے سامنے آتے ہیں۔ ایک حیثیت امانت داری کی ہے کہ آپ امانت، یہ گواہی ایک امانت ہے کہ آپ ایک اچھے انسان کو چنیں تو یہ امانت ہے، اور امانت میں اگر خائن ہوگا تو وہ بہت بڑا گنہگار ہوگا، وہ اللہ کے سامنے خائن ہوگا، رسول اللہ کے سامنے خائن ہوگا، اور عوام کے نظروں میں اس کی عزت نہیں ہوگی۔ آپ اپنا نمائندہ امانت کے طور پر ایک ووٹ میں بٹن دبا کر کے ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ہم نے امانت کا کام انجام دے دیا۔ اسلام میں امانت داری کی بڑی حیثیت ہے۔ امیر المومنین خلیفۃ المسلمین عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنے زمانے میں جو حکومت کی ہے اور اس ذمہ داری کے ساتھ کہ کوئی کام ایسا نہ ہو جائے کہ کل قیامت کے دن ہم جواب دیں گے۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ ایک جگہ ایلیا کے مقام پر ایک مقام میں ہے، اور آپ کا ایک آزاد غلام بھی ساتھ میں ہے، تپتی ہوئی دھوپ کی بہت شدت، اس شدت میں آپ اس خیمے میں، اس گھر میں پیک ہو کر کے موجود ہیں، اور ایک ہلکا سا اشارہ اور ایک سوراخ سے باہر کے منظر کو دیکھ رہے ہیں، تو ایک آدمی بھی نظر نہیں آ رہا کہ اچانک ایک آدمی امامہ سر پہ لگائے ہوئے اور دوڑتا ہوا جا رہا۔ حضرت عثمان علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا انظر الی ھذا الرجل، اس کی طرف دیکھو، وہ دیکھو وہ کون آدمی ہے۔ دیکھا تو کہا حضور پہچان میں نہیں آ رہا ہے، امامہ سے سر ڈھکا ہوا ہے، اس لیے پہچاننے میں دقت ہوئی۔ اتنے دیر میں کچھ اور قریب آ گئے، انظر دیکھو، اب دیکھو، دیکھا تو چکنا ہوئے۔ فرمایا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ پیر کے نیچے زمین کھسک گئی، وقت کا امیر اور ننگے پر اور اس دھوپ کی شدت میں اور گھوم رہا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ میں تعال یا عمر ادھر آؤ، نزدیک آؤ۔ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا آواز سے دروازے کے قریب آ گئے، اور اس قریب آنے کے بعد فرمایا کہ تمہیں اس شدت کی گرمی میں کیا ضرورت تھی کہ تم باہر نکل جاؤ، آ جاؤ اندر آ جاؤ، تمہیں پانی کا انتظام اور تمہیں آرام کرنے کا انتظام
دھوپ کی شدت میں کسی کو پانی کے لیے پوچھ لیجیے تو بہت اونچا مقام اس کے لیے ہے۔ آج بہت سارے لوگ روڈ اور چوراہے پر پانی لے کے بیٹھ جاتے ہیں اور ایک گلاس وہ پانی پلا دیتا ہے راہی مسافر کو تو اس کے دل سے پوچھے کہ کتنا خوش ہوتا ہے، اور اللہ رب کتنا خوش ہوتا ہے۔ فرمایا کہ تم نے میرے بندے کو پانی پلایا ہے، ایسا ہے کہ ہم کو پانی پلایا۔ ایک گلاس سے اللہ فرمائے گا کہ تم میرے قریب آ گئے، تم نے مجھ کو پانی پلا دیا ہے۔ اللہ کو بندہ پانی پلائے ہاتھ سے کتنا بڑا مقام ہے۔ بندہ کہے گا اللہ تو تو پانی برسانے والا ہے، تجھ کو میں پانی کیسے پلا سکتا ہوں؟ فرمایا کہ میرا فلاں بندہ پیاسا تھا، تم نے اس کو پانی پلایا تھا، اس کی وجہ سے ایسا ہے کہ تم نے مجھ کو پانی پلایا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بڑے لجاجت کے ساتھ، اصرار کے ساتھ، خلوص کے ساتھ، محبت کے ساتھ کہ حضور پانی پی لیجیے، حضور آرام کر لیجیے۔ فرمایا تم کو تمہارا پانی مبارک ہو، تمہارا یہ رب تمہارا مبارک ہو، یہ ساری چیزیں تم کو مبارک ہوں۔ مجھ کو اللہ کا ڈر ہے، اللہ کا خوف ہے کہ یہ بچہ بکری کے ریوڑ سے نکل کے بھاگ گیا تھا، اگر یہ بچہ ضائع ہو جاتا تو کل قیامت کی دن مجھ کو جواب دینا ہوتا کہ تم نے ایک امانت کو ضائع کیا ہے، ایک ذمہ داری کو تم نے ضائع کر دیا ہے۔ یہ تھا امانت داری۔ ہم بھی کسی ذمہ داری کو لیتے ہیں تو ذمہ داری سے ہمیں کام کرنا ہے۔ الیکشن کے موقع پر ہم لوگ عام طور سے سوچتے ہیں کہ یہ سیاست کیا چیز ہے، تو دنیا داری چیز ہے، لیکن تاریخ کو اٹھا کے دیکھیے، اسلامی تاریخ کو اٹھا کے دیکھیے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام ایک بڑے تخت کے مالک تھے کہ آج اس جیسا قیمتی تخت بڑے سے بسے روسا دولت مند کے پاس اتنا قیمتی تخت نہیں ہوگا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بھی تخت سنبھالا، حکومت کو سنبھالا، عوام کے حق میں آپ نے کام کیا، حتیٰ کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت جانوروں پر بھی تھی، جانوروں کی زبان جانتے ہیں۔ وَعُلِّمْنَا مَنْطِقَ الطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ۔ قرآن کہتا ہے کہ ہم نے عرش عظیم عطا کیا تھا، ہم نے پرندوں کی درندوں کی زبان بولنا آپ کو سکھایا تھا۔ قرآن کا مطالعہ کی إِنَّ الْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُوا قَرْيَةً أَفْسَدُوهَا۔ یہ سلیمان علیہ السلام کا ایک لمبا واقعہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی زندگی کا قرآن نے نقل کیا ہے اور سیاسی شعور کے ساتھ نقل کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کے نبی تھے اور ان کو بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا تھا، اس کے بعد اس کو بیچا گیا اور مصر کی بازار میں بکنے کے بعد ان کے ساتھ وہ عزیز مصر نے کچھ ایسا الزام والا واقعہ کیا کہ تدبیر کے ساتھ اپنے شوہر کو سمجھا بجھا کر کے وہاں جیل میں بھیج دیا گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام جیل کے اندر بھی اپنی اس حیثیت کو باقی رکھا اور نماز روزہ کی پابندی کرتے رہے، اللہ کو یاد کرتے رہے اور دین کی تبلیغ کرتے رہے
وحدانیت کی تبلیغ کرتے رہے، ایک اللہ کو ماننے کی تبلیغ کرتے رہے، لیکن دنیا کی نگاہ میں حضرت یوسف علیہ السلام ایک مجرم کی حیثیت سے کہ ان کو جیل میں ڈال دیا، بادشاہ ڈال دیا۔ بہرحال ان کے زمانے میں وقت کے فرعون نے خواب دیکھا کہ 7 موٹی گائے اور 7 دبلی گائے، یہ 7 دبلی گائے موٹی گائے کو کھا رہی ہے، اور اسی طرح دیکھا کہ خشک بالی 7 خشک بالی ہے اور 7 سبز ہری بھری ڈالی ہے۔ تو دیکھا کہ خشک ڈالی ہری بھری ڈالی کو کھا گئی۔ اس خواب کی تعبیر کے لیے یوسف علیہ السلام کو یاد کیا گیا۔ لوگوں نے کہا کہ اس خواب کی تعبیر یوسف ہی بتا سکتے ہیں۔ چنانچہ خواب کی تعبیر کے لیے ایک آدمی وہاں جیل پہنچا، اور جیل میں جانے کے بعد ان سے خواب کی تعبیر پوچھی کہ بادشاہ نے یہ خواب دیکھا ہے، تو فرمایا اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ آپ کے اس ملک میں قحط سالی آئے گا، اس 7 سال بہت اچھا گزرے گا اور 7 سال بہت ہی خراب گزرے گی۔ تو فرمایا ہے کہ یہ 7 سال جو سرسبز کا ہے، اس میں دانہ کو اس کے بالی کے اندر چھوڑ دینا ہے، اور اتنا سا حصہ رکھنا ہے جتنا کھانا ہے، یعنی قحط سالی کے لیے بچا کے رکھنا ہے۔ بادشاہ اس خواب کی تعبیر سے اور حکومت کے چلانے کی اس تدبیر سے بہت خوش ہوئے۔ فرمایا آئیے تخت سنبھالیے۔ فرمایا نہیں، تخت سنبھالنے کے لیے اچھا انسان چاہیے، اس پہ کوئی الزام نہیں ہونا چاہیے، زمانہ تو اس کو ٹوکنے کی نظر سے نہ دیکھے، غلط نظر سے نہ دیکھے۔ اس لیے میں زمانے کے نگاہ میں ایک اچھا انسان نہیں ہوں، جس کی وجہ سے مجھ کو جیل میں ڈال دیا گیا ہے۔ بادشاہ حضور سے جا کے فرمائیے پہلے میرے الزام کی برات کی شکل ہونی چاہیے، میرے بدن سے الزام کو دور کیا جائے۔ بادشاہ نے پوچھا وہ یہ حالات ہے، وہ سارے حالات کو سنایا کہ عزیز مصر زلیخا نے ہمارے پر الزام لگایا ہے، اور کچھ عورتوں نے اس کے زد میں آ کر کے زلیخا کے دربار میں آ کر کے انگلیوں کو کاٹ لیا تھا۔ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ، آپ سب کو بلائیے، آپ بادشاہ وقت ہے، اور وہ دربار میں میرے الزام کو ثابت کرے یا میرے الزام کو بری کر دیا جائے کہ ہم گنہگار نہیں ہیں، ہم کو اس کی طرف سے برائی کے لیے آبادہ کیا گیا تھا۔ سارے لوگ جمع کیا، سارے لوگوں کو جمع کیا گیا۔ وَحَسَسَ الْحَقِّ أَنَا رَاوَدتُّهُ عَن نَفْسِهِ، زلیخا کہتی ہے آج تو حق ظاہر ہو گیا ہے، ہم نے ان کو برائی کی طرف مائل کیا تھا۔ وہ عورتوں نے، زلیخا نے، سب نے کہا یوسف بالکل صاف ستھرا ایک اچھا انسان ہے۔ چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم، فرمایا کہ مجھ کو
خزانہ کا مالک بنا دیجیے اور ہم اچھی طرح سے حکومت چلائیں گے۔ فرمایا کہ کبھی کبھی اپنی صلاحیت کا اظہار کرنا چاہیے کہ لوگوں کو صلاحیت کا علم نہیں ہے جس صلاحیت سے لوگوں کا فائدہ ہو جائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بادشاہت کی پیشکش کی کہ مجھ کو اس حکومت میں بیٹھا لیے اور میں صلاحیت مند ہوں، میں اپنے صلاحیت سے لوگوں کو فاقہ کشی سے بچا لے گی۔ قرآن حدیث کا مطالعہ کرنے کے بعد آپ کو معلوم ہوگا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس امانت داری کو، اس وعدے کو اس انداز میں لوگوں کو سمجھایا اور اس امانت کو اس انداز میں سنبھالا کہ جب فاقہ کشی کا زمانہ آیا تو یوسف علیہ السلام اتنے خوبصورت تھے کہ روحانی تسکین کے لیے فاقہ کش لوگوں کے بھوک کو مٹانے کے لیے ایک دربار میں بیٹھ جاتے تھے پردہ لگا کر کے، اور سارے مجمع کے سامنے سے چہرے سے پردہ ہٹا کر کے اپنا چہرہ دکھا دیتے۔ سبحان اللہ، کتنا خوبصورت ہو کہ جس کے چہرہ دیکھنے سے دل کو سکون آ جائے اور پیٹ کا بھوک مر جائے، زبان کی پیاس کی شدت ختم ہو جائے۔ اللہ نے وہ حسن یوسف عطا کیا تھا، حسن یوسف دم عیسیٰ ید پیدا داری، آنچ ہوا خوبا دارا تو تنہا داری۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ خوبصورتی عطا کی تھی۔ خوبصورتی کا بھی استعمال عوام کے حق میں کیا، اور فاقہ کشی کے لیے آپ جب دیکھتے تھے کہ آپ کو کھانے کا انتظام نہیں ہے، لوگ بحال ہو رہے ہیں، تو اس کے سامنے اپنا چہرہ دکھاتے تھے۔ دوستو، اس کو آپ سمجھیے اور اسلام کا مطالعہ کیجیے، تاریخ کا مطالعہ کیجیے۔ بہت سی چیز شرعی چیز ہوتی ہے، ہم اس کو دنیا کی چیز سمجھتے ہیں۔ آپ یہ الیکشن کا موقع ہے، آپ خود بھی لوگوں کو آمادہ کیجیے اور خود بھی ایسے ووٹر اور ایسے لوگ سپورٹ کریں جو ایک اچھا نمائندہ ہو، ایک اچھا ممبر ہو، تو آپ بڑے سوجھ بوجھ کے ساتھ کام کریں۔ آج الیکشن میں ووٹنگ کرانے کے لیے، لوگوں کو سمجھانے کے لیے آپ کبھی گھر کے در و دیوار میں، چوک چوراہے میں اور ہوٹلوں میں بس اتنا خیال رکھیں کہ مخالفین کو دیکھتے ہوئے آپ ہوٹل میں بھی اپنی بات رکھ سکتے ہیں، اور ہوٹل میں ایسے لوگ سیاسی سوجھ بوجھ رکھنے والے ہیں کہ آپ دنگ رہ جائیے کہ یہ ہوٹل میں بیٹھنے والے اور اتنا سیاسی شعور رکھتے ہیں۔ ہم اپنے آپ کو بھلے بہت قابل سمجھ لیں، لیکن آپ ہوٹل میں 10 دن بیٹھ جائیے تو آپ کو سیاسی قلعہ کھل جائے گا کہ آپ کتنے پانی میں ہیں اور آپ کتنا سیاستی سوجھ بوجھ رکھتے ہیں۔ سیاست ہوٹل سے ہی چالو ہوتا ہے۔ یہ چند چائے پینے والے بہت دور کی سوچتے ہیں، بہت ان کے پاس صلاحیت ہے۔ اب یہ ہے کہ صلاحیت کا اجاگر کرنے کے لیے ان کا اپنا کوئی دربار نہیں ہے، کوئی اپنا دروازہ نہیں ہے کہ اپنے دروازہ میں بیٹھا کر کے آپ کو ناشتہ پان کرا کر کے آپ کو سمجھائے۔ تو آپ ہوٹلوں میں بیٹھتے ہیں یا بازاروں میں بیٹھتے ہیں، آپ مسلمان کی حیثیت سے، ایک اچھا انسان کی حیثیت سے، جو بات ہوٹل میں غلط ہوتی ہے وہ آپ اچھی بات کر کے دکھائیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ کہتے تھے مال ھذا الرسول یاکل الطعام
وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ، رسول کو کیا ہو گیا ہے؟ یہ بازار میں چلتے ہیں، مَا لِهَذَا رسول یَأْکُلُ الطَّعَامَ، کھانا کھاتے ہیں، وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ، اور بازاروں میں گھومتے ہیں، بازاروں میں چلتے ہیں۔ لیکن صحابہ کرام کی زندگی کو دیکھیے، بزرگان دین کی زندگی کو دیکھیے کہ وہ لوگ در و دیوار سے گزرتے تھے اور دیکھتے تھے کہ کہاں کون سا معاملہ ہے۔ آپ حجرے کی چہار دیواری سے دین نہیں پھیلا سکتے، آپ کو حجرہ چھوڑنا پڑے گا، آپ کو مسجد چھوڑنا پڑے گا، اور بازاروں میں آ کر کے، دروازوں میں آ کر کے، گھر گھر جا کر کے آپ کو دین کی بات بتانا ہے اور سمجھانا ہے لوگوں کو۔ نعم الامیر علی باب الفقیر، نعم الامیر علی باب الفقیر، بیس الفقیر علی باب الامیر۔ بہتر یہ ہے کہ مالدار غریبوں کے گھر پہنچے، اب برا ہے کہ غریب مالدار کے دروازے پہنچے۔ کہ مالدار کی ذمہ داری ہے کہ غریبوں کے گھر جائیے اور اس کے پریشانی کو دیکھیے۔ تو یہ سیاسی اعتبار سے جو ہم لوگ کام کر رہے ہیں، تنقیدی نظریہ مت لگیے، لوگ سب کر رہے ہیں کام۔ بہت سے لوگ ابھی ایسے ہیں جو یہ جانتے ہیں کہ ہمارا کینڈیڈیٹ کون ہے، ہم جس کو ووٹ دیں گے اس کینڈیڈیٹ کا نام کیا ہے۔ آپ کسی جگہ بیٹھیے، پوچھئے کہ آپ کے کینڈیڈیٹ کا کیا نام ہے، آپ کا کینڈیڈیٹ کون پارٹی سے تعلق رکھتا ہے، آپ کا کینڈیڈیٹ کہاں کا رہنے والا ہے، تو آپ کو بہت سارے لوگ ایسے مل جائیں گے جو سارے سوال کا جواب نہیں دے پائے۔ کوئی کینڈیڈیٹ کا نام بتا دے گا تو کینڈیڈیٹ کا گھر نہیں بتا پائے گا، کوئی کینڈیڈیٹ کا نام بتا دے گا تو کینڈیڈیٹ کا پارٹی نہ۔ آج ہم سیاسی اعتبار سے بہت دور ہو گئے۔ 5 سال کے بعد ہم جو ہے یہ بیدار ہوتے ہیں، جسے قلم کا نیب باہر آتا ہے تو ہم گھر سے باہر آتے ہیں اور پکے سیاسی آدمی سمجھتے ہیں۔ جو زندگی بھر سیاسی کرسی پہ بیٹھے ہوئے، سیاسی لوگوں کے سامنے بیٹھے ہوئے، ظاہر سی بات ان کا تجربہ اور 5 وقت نماز پڑھنے والے ہم لوگوں کا تجربہ کیسے ایک ہو سکتا ہو؟ وہ اس محاذ پر، اس میدان میں تجربہ ہے، ہمیں اس سے مل کر کے ان کا تجربہ حاصل کرنا ہے اور کاندھے سے کاندھے ملا کر کے اس کام کو انجام دینا ہے اور ظلم کے خلاف ایک زبردست لڑائی لڑنا ہے۔ آج ہر مظلوم کو ایک طاقت دی ہے، اللہ نے یہ طاقت دی ہے اور قانون نے یہ طاقت دی ہے، ہمارے اسلاف نے قانون بنا کر کے آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ اس لیے کبھی ایسی بھول، ایسی غلطی نہ کیجیے کہ ووٹ کے حق سے محروم رہ جائے۔ آپ لالچ کی بنیاد پہ ووٹ نہ دیں، آپ ووٹ دینے میں اتنا محتاط ہو جائے کہ آپ اپنے رکشہ سے اپنے گاڑی لے جا کے ووٹ دینا، ورنہ یہ بھی رشوت میں شامل ہو جائے گا کہ اس نے آپ کو لانے اور لے جانے میں 10 روپیہ 20 روپیہ خرچ کیا ہے۔ نہیں، آپ بے لوث ہو کر کی مدد کیجیے، کینڈیڈیٹ کی مدد کیجیے اور وہاں جا کر آپ ووٹ دیجیے۔ اللہ تعالی ہمیں اس حق کے رائے دہندگی کا صحیح طور سے استعمال کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔